قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اگر کسی کے موبائل فون کی گھنٹی کھلی ہوئی ہے اس کو سائلنٹ کر لیں یا بند کر لیں تاکہ درمیان بیان کے خلل نہ ہو۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا اور کل جہاں کا پالنہار ہے۔ بے شمار بے حساب لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اور ان میں سے جو بنیادی طرز جو سوچنے کا ہمیں اختیار دیا ہے، آیت کریمہ میں نے جو پڑھی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ ہمیں دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے کہ میں پیدا کس طرح ہوا ہوں۔ کہ ایک وقت تھا میں چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، پیشاب پخانہ اس کا بھی مجھے کوئی علم نہیں تھا، کھانے پینے کا مجھے کوئی علم نہیں تھا، سننے سمجھنے کا مجھے کوئی علم نہیں تھا،
اور قرآن پاک بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ ماں کے پیٹ سے اللہ کہتے ہیں جب میں نے تمہیں نکالا تو تم کسی چیز کو جانتے نہیں تھے، کسی چیز کا تمہیں علم نہیں تھا۔ بھئی ساتھی جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں ٹوائلٹ کی طرف، ذرا آواز اگر اپنا کم کر دیں گے، باتیں بہت شور سے کرتے ہیں، آواز خلل ہوتا ہے ادھر۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ کہتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ سے تم آئے تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے تمہیں سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان اپنی تخلیق پہ، یہ دعوت فکر اللہ دے رہے ہیں کہ اپنے پیدا ہونے پہ انسان غور کرے۔ یہ میں اور آج جو ہم آج تکبر کا بول بولتے ہیں، دنیا کے علوم ہم نے پڑھ لیے، سمجھدار بن گئے، پیسہ کمانا سیکھ لیا، اکانومی کا پتہ چل گیا، ایک وقت تھا ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو انسان کو دعوت فکر یہ دی جا رہی ہے کہ انسان اپنے پیدا ہونے پہ غور کرے کہ میں کس طرح دنیا میں آیا ہوں، اور جب انسان اپنے پیدا ہونے پہ غور کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے تکبر بھی نکلتا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ آپ حضرات کو یاد ہوگا میں یہی بات کر رہا تھا کہ موت کو یاد رکھنا، آپ کو یاد ہوگا جب انسان اپنی پیدائش کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں دنیا میں کیسے آیا، پھر اس کے بعد ہی اس کو اپنی موت کی فکر ہوتی ہے، اس کا خیال آٹومیٹک موت کی طرف بھی جاتا ہے، اور جب انسان کا خیال آٹومیٹک موت کی طرف جاتا ہے اس کی زندگی سے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ گناہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، گناہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پہ جمے رہنا، اس پہ ڈٹ جانا اور بغیر توبہ کی زندگی گزارنا، یہ میرے اور آپ کے لیے خطرناک ہے۔ آپ کہیں گے کہ گناہ بھی تو برا ہے، ظاہری بات ہے، اچھی چیز تو نہیں ہے گناہ، چاہے وہ بھولے سے ہو یا چاہے جان کے کوئی کرے، لیکن جب تک یہ سانس چلتی ہے اگر شیطان دشمن ہے تو اللہ نے توبہ کی بھی تو آپشن دی ہوئی ہے نا، جب تک سانس ہے۔ جیسے میں نے کپڑے کی مثال دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، کپڑا ہم پہنتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ اگر داغ لگ جائے تو دھونے کا آپشن میرے پاس ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا اس کا کپڑا میلا ہو، یا ماں بچے کو جب کپڑا پہناتی ہے وہ کہتی ہے اس کو باہر اگر کھیلنے جا رہے ہو تو اس کو گندا نہیں کرنا، اور اگر گندا ہو جائے تو ماں کے پاس آپشن ہے کہ اس کو دھو سکتی ہے، میرے اور آپ کے پاس آپشن ہے کہ ہم اس کو دھو سکتے ہیں۔ تو گناہ اللہ بھی نہیں چاہتے کہ میرا بندہ گناہ کرے، لیکن گناہ اگر سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ، جب تک سانس ہے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اور شیطان نے جان بوجھ کے اللہ کے حکم کو توڑا۔ لیکن اگر آپ غور کریں ظاہری طور پہ تو معاملہ دونوں جگہ ایک ہی ہے کہ دونوں جگہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔
ایسے ہی ہے نا، دونوں جگہ پہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے کہا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، اور شیطان سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام ان سے بھول ہوئی، وہ درخت کے قریب چلے گئے۔ شیطان جان بوجھ کر بغض و حسد و تکبر میں اس نے اللہ کی نہیں مانی۔ معاملہ دونوں ایک جگہ ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، لیکن ایک جگہ ندائیں ہیں، التجائیں ہیں، گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگنا ملتا ہے، اور دوسری جگہ شیطان حسد اور بغض اور تکبر کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ ملعون ہو گیا۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ انسان کی صفت ہی یہی ہے کہ جب وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، اس غلطی کے بعد وہ معافی مانگ لے، اور شیطان کی صفت یہ ہے کہ وہ غلطی پہ ڈٹ کر حسد اور بغض اور تکبر کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ملعون ہوا۔ ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہماری صفت یہی ہونی چاہیے کہ جہاں غلطی ہو وہاں فوراً توبہ طائب۔ جیسے میں نے کہا کہ گناہ بڑا جرم نہیں ہے، اس گناہ پر ڈٹے رہنا بڑا جرم ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، معافی مانگی، التجائیں ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے معاف کیا۔ آج جب ہم سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا کسی کا دل دکھا دیں، اپنے گناہ کی فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر کسی کا دل دکھاتے ہیں اس پر بھی فوراً اس بندے سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ دل جو ہے نا، دل یہ سب سے بڑا مفتی ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ مسائل میں جب میں اور آپ کبھی الجھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہمارا دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ دل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، زبان پہ چاہے میں کتنا اس کے دلائل پیش کروں، یا کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ اللہ نے ہر بندہ ایک جیسا نہیں بنایا، کوئی نرم مزاج کا ہے، کوئی گرم طبیعت کا ہے۔ یہ میں اور آپ اکثر کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں بھی، دوستوں میں بھی، آپ بھی اس کی گواہی دیں گے، میں اور آپ اکثر یہ الفاظ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ پہلے الٹی سیدھی بات کرتا ہے، بعد میں معافی مانگتا ہے، کہتے ہیں نا، یہ کام کرتا ہی کیوں ہے کہ بعد میں تجھے معافی مانگنے کی ضرورت پڑے؟ ہم اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ یہ کام کیا ہی اس نے کیوں ہے یار کہ بعد میں اس کو معافی مانگنے کی ضرورت پڑ جائے؟ وہ کام کرتا ہی نہ کہ معافی مانگنے کی ضرورت پیش آتی۔ اللہ اکبر، کسی عالم دین نے بڑی پیاری بات یہاں لکھی ہے۔ میں نے جیسے کئی جمعوں میں آپ کو میں کہتا ہوں کہ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں اپنے بزرگوں کو، میں اور آپ تو اپنے بزرگوں پر، اپنے علماء پر ہم تو اللہ معاف فرمائے کیڑے نکالتے ہیں سارا دن۔ کبھی بزرگوں کو بیٹھ کے پڑھو۔ کسی عالم دین نے یہاں پر بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بعد میں معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی جب گناہ اس نے کرنا ہی نہیں، اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، ایسی بات کرنی ہی نہیں تھی اس کو کہ بعد میں معافی مانگنے کی ضرورت پیش آتی، تو عالم دین نے یہاں لکھا ہے کہ یہ اللہ نے اگر اس کو معافی مانگنے کی توفیق دی ہے، یہ تو صفت ہی آدم علیہ السلام کی ہے کہ جہاں گناہ سرزد ہو جائے، آدم علیہ السلام سے تو بھول ہوئی، اس کو تو گناہ نہیں کہہ سکتے، کہ یہ صفت ہے انسان کی کہ جب اس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، اگر وہ انسان بننا چاہ رہا ہے، تم اس کو شیطان بننے میں کیوں جو ہے لگے ہوئے ہو؟ یہ تو ایک خاصیت ہے کسی کے اندر، اگر وہ کام کرتا ہے برا اور اس کے دل کے اندر کھٹکا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ میں علماء کے پاس مسئلہ پوچھنے بھی اگر جاؤں، میرے دل میں کہیں نہ کہیں مجھے کھٹکا ہوگا کہ میں کام کر رہا ہوں غلط ہے، یا میری کسی کے ساتھ گالی گلوچ ہو جاتی ہے، اوپر سے میں چاہے جتنے دلائل دوں کہ میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، لیکن دل کے اندر مجھے پتا ہوگا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ تو بعض اوقات اپنی دل کی بھی ماننی چاہیے،
بعض اوقات اپنے دل کی بھی سننی چاہیے کہ اگر دل کہہ رہا ہے کہ یار تو نے ظلم کیا ہے، ویسے تجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، جب دل یہ کہہ دینا تو پھر فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ تو صفت ہی انسان کی ہے، اپنی انا اور اپنے تکبر یہ تو شیطان کی صفت ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں۔ تو کوئی بندہ سبق سیکھ لیا نا، ایک یہ جمعے والے دن کچھ آتے ہیں کہ یہ کچھ ٹوٹی پوٹی جو باتیں سیکھتے ہیں، اس سے کچھ سبق لے لیا کرو کہ آئندہ کے بعد کوئی بندہ اگر آپ سے لڑتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ یہ کام اس نے کیا ہی کیوں ہے کہ بعد میں اس کو معافی مانگنے کی ضرورت پڑ جائے۔ اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو کہو کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آدم علیہ السلام کی صفت کو اپنا رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، اس نے معافی مانگی ہے۔ اور اگر یہ مانگ رہا ہے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے اس کے لیے، سب کے لیے کھلا ہے جب تک سانس ہے۔ معافی مانگ رہا ہے تو اپنے آپ کو یہ اللہ کا بندہ بنا رہا ہے، شیطان کا بندہ نہیں بنا رہا۔ تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان غور کرے کہ میں پیدا کس طرح ہوا ہوں۔ جب انسان اپنے اس مرحلے کو دیکھے گا تو تکبر بھی ختم ہوگا، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی آئے گا، اور ساتھ ساتھ اس کو اپنی موت کی فکر بھی ہوگی۔ آئیے ایک اور جگہ 18ویں سپارے میں سورۃ المؤمنون پہلے صفحے میں ہی اللہ انسان کا پروسیس بتا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، توجہ آپ میری طرف رکھیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ کا دل بنے گا۔ لوگ آتے جاتے رہیں گے، آپ لوگوں کی طرف توجہ نہ رکھیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ توجہ رکھیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، یہ میرا اور آپ کا مرحلہ، یہ پروسیس جس سے ہم آئے ہیں، ہم نے اس کو پھر پانی کی ایک بوند بنایا، فی قرار مکین، اپنی پرامن جگہ میں جو اس کا ٹھکانہ ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس نطفے کو ہم نے جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا۔ توجہ ہے نا؟ فخلقنا العلقۃ مضغہ، یہ 18ویں سپارے کی پہلا ہی رکوع ہے۔ پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے لوتھڑے پر ہم نے ہڈیوں کو چڑھایا۔ کچھ توجہ ہے، کچھ بات پلے پڑ رہی ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے باقی جسم پہ گوشت کو لگایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اس کے بعد ایک بہترین خوبصورت انسان ہم نے پیدا کیا، بہترین شکل اس کو دے دی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، برکت والی پاک ذات اللہ رب العزت کی، جس نے بہتر انسان کو بہترین خوبصورت بنایا ہے، جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ آگے کیا ہے؟ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، اس کے بعد ہم تمہیں موت دے دیں گے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، پھر تمہیں قیامت والے دن ہم کھڑا کریں گے اور تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ اب وقت بڑا مختصر سا ہے، میں جتنی اس کی تشریح کر لوں، اللہ رب العزت کی قسم ہے، اگر آپ اس ترجمے کو اور تفسیر کو پڑھیں نا، اور صحیح اخلاص کے ساتھ پڑھیں، آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی کہ ہمارا دنیا میں آنے کا پروسیس کیا ہے، کس مرحلے سے ہم گزرتے ہیں۔ پہلی چیز میں نے کیا پڑھی؟
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو کھٹکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ آپ سے میں پوچھوں گا ابھی اگر کہ ہم مٹی سے کیسے پیدا ہوئے، آپ کہہ دیں گے کہ جی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اس لیے میں بھی مٹی سے پیدا ہوا۔ بابا ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ کیسے؟ قرآن پاک میں جب کسی جگہ سوال آئے نا تو اس کا جواب بھی قرآن پاک خود ہی دیتا ہے، اور اگر قرآن پاک میں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ میرا اور آپ کا کھانا، ہماری غذا جتنی کی جتنی ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، مٹی کے ساتھ ہے۔ گندم کھا رہے ہو، چاول کھا رہے ہو، روٹی کھا رہے ہو، فروٹ کھا رہے ہو، یا ڈرائی فروٹ کھا رہے ہو، یا دوائی لے رہے ہو اگر وہ جڑی بوٹیوں کی بنی ہوئی ہے، اس کا تعلق سارا کا سارا کس کے ساتھ ہے؟ زمین کے ساتھ ہے، مٹی کے ساتھ ہے۔ سب کچھ مٹی سے آیا ہے، حتیٰ کہ اگر ہم جو پانی بھی پیتے ہیں وہ بھی مٹی سے آیا ہے، وہ بھی زمین سے آیا ہے۔ آپ کہیں کہ ایک بندہ کہے کہ میں تو بارش کا پانی پیتا ہوں، تو بارش کا پانی بنتا کیسے ہے؟ زمین سے آبی بخارات بنتے ہیں تو جا کے وہ بادل بنتا ہے، بادل سے پانی برستا ہے، وہ بھی تو زمین سے گیا ہے۔ تو اس کا جواب بھی اللہ نے سورۃ الطارق میں دیا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب۔ اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو اس کی ماں کی چھاتی سے اور اس کے والد کے کمر کے پانی سے پیدا کیا ہے۔ یخرج من بین الصلب کہتے ہیں یہ کمر کو، اور ترائب چھاتی۔ یہاں سے ہم نے پیدا کیا ہے۔ ہمارے ماں باپ اسی زمین سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جس کے بعد اللہ ان کو ایک قوت دیتے ہیں، اور اس قوت کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس زمین کے اندر سے جو ہے ان کو خوراک ملی ہے، غذا ملی ہے، جس سے قوت پیدا ہوئی، اور قوت جب ملتی ہے تو پھر اولاد آتی ہے۔ آج اگر عرب کے صحرا سے کھجور نکلتی ہے اور ہماری پلیٹ پہ آتی ہے تو اللہ رب العزت کی قسم ہے، اگر ہمارے نصیب میں وہ لکھی ہوتی ہے تو اللہ ایسے وسائل پیدا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے منہ کے اندر آئے گی اور ہمارے دانتوں کے نیچے آئے گی۔ یا پاکستان کے جنگلات سے کوئی انگور، یا پھر پنجاب کے علاقوں سے کوئی آم، یا کوئی بھی چیز اگر ہمارے نصیب میں لکھا ہے تو وہ ہمارے تک پہنچ کے ہی رہے گی۔ اور اگر ہماری کیاری کے اندر کوئی میوہ اگر پکتا ہے، اگر وہ ہمارے نصیب کے اندر نہیں ہے تو وہ ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گا۔ یا چاہے آپ کے گھر کے اندر آج فریج کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ کا نام نہیں لکھا تو آپ کبھی نہیں کھا سکتے۔ تو مٹی سے اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، ماں باپ نے کھائی ہیں، ان کو قوت ملی ہے۔ اللہ نے باپ کے کمر کے پانی سے اور ماں کے سینے کے پانی کو ایک جگہ اکٹھا جمع کیا، ثم جعلناہ نطفہ فی قرار مکین، بہترین قرارگاہ، پر امن والی جگہ میں۔ پر امن اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس لیے باہر کی دنیا کو نہیں پتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ اندر کیا معاملہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ،
کہ دنیا کو نہیں پتا، یہ کوئی نہیں پتہ لگا سکتا کہ پیٹ میں کیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ آج تو پتہ لگایا جا سکتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ بچہ ہے بچی ہے۔ یہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں۔ یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وَيَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْحَامِ کہ پیٹ کے اندر کیا ہے، یہ نہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ دنیا میں آنے کے بعد خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت ہوگا، مسلمان ہوگا کافر ہوگا، کتنا رزق لے کے آئے گا، کتنا اس کو رزق ملے گا، کتنی اس کی سانسیں ہوں گی، یہ تو کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں بتا سکتا، چاہے دنیا کے سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں۔ بہترین قرارگاہ جہاں پر اللہ نے اس نطفے کو جمع کیا، اور بہترین قرارگاہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس لیے کہ آج میں اور آپ، ہماری والدہ، ہماری مائیں تکلیف سے گزری، لیکن مجھے اور آپ کو وہ تکلیف یاد نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں پتا وہ کیسی تھی۔ ہم دائیں تھے، بائیں تھے، الٹے تھے، کڑوٹ لے رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، کوئی نہیں جانتا۔ اور یہاں میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ہم نے پھر ایک اور پیٹ میں جانا ہے جس کو قبر کی پیٹ کہا جاتا ہے۔ جس طرح باہر آنے کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلا، اپنی زندگی بھی ایسے ہی بنا لو کہ قبر میں جائیں اور قیامت والے دن ہم اٹھیں تو ہمیں بالکل اس طرح جنت کا فیصلہ ہمارے لیے ہو کہ کہنے والا بھی کہے کہ 100-200 سال سے سونے والا بندہ نکلا ہے، ایک میٹھی نیند سو رہا تھا۔ اس کے لیے اعمال بنانے پڑتے ہیں، اور یہ بہترین اس لیے تو وہ حج کی جو حدیث سنائی جاتی ہے کہ جو حج کر کے آتا ہے تو گویا اس طرح ہے آج ہی کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہے۔ یہ سب سے بڑی مفسر نے کہا کہ قرارگاہ اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا اس کے لیے۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر اس نطفے کو اللہ نے جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ بیٹھ کے اس کی تفسیر، اللہ کتنے سائنسدان اس آیت کو پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ مرحلہ انسان کا ہے، اس قطرے سے اللہ نے پھر 40 دن کا پروسیس ہوتا ہے، انسان اس قطرے سے خون، جمع ہوا خون بنتا ہے۔ یہ ہماری اصل ہے۔ کبھی تخلیق پہ غور کرو اپنی۔ آج میں اور آپ جو تکبر کرتے ہیں نا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے، یہ میری بات ہے، یہ میری ایک آخری بات ہو گئی، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں، یہ میری ذات ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ تو تمہاری اصل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کے پانی سے ملا کے تمہیں میں نے خون کا لوتھڑا بنایا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس کے بعد 40 دن کا پروسیس پھر ہے کہ تمہیں اس خون کے لوتھڑے کے بعد، خون کے جمے ہوئے خون کے بعد تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے۔ اس گوشت کے لوتھڑے کے بعد اس گوشت پہ اللہ کہتے ہیں پھر میں نے ہڈیاں لگائیں، ہر جوائنٹ، ہر جوڑ پہ گوشت لگایا گیا ہے، ڈبل گوشت کی بات ہو رہی ہے۔ اور سبحان اللہ، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، کہ آخر میں پھر میں نے تمہیں یہ جو اوپر کا گوشت ہے نا، جو خوبصورتی کا، جو آج شیشے پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی باڈی بلڈر کھڑا ہوتا ہے تو اپنے بازو نکال کے، اپنی چیسٹ نکال کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ دیکھو میں نے کیسے جسم بنایا ہے، اور حقیقت میں تو یہ جسم دیا کس نے؟ کبھی اس کا تو شکر بندہ کرے۔ اللہ کہتے ہیں کہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے گوشت کا لباس پہنایا ہے اس کو۔ کپڑا پہننے کی دعا کسی کو آتی ہے؟ کپڑا پہننے کی کسی کو دعا آتی ہے؟ یہاں کوئی بندہ ہو اگر کپڑے پہننے کی دعا سنا دے کہ جب کپڑا پہنا جاتا ہے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ کسانی، فَكَسَوْنَا، کبھی سیکھو دعا، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آتی ہے۔ اللہ کی ذات کا شکر ادا کر رہا ہے جس نے مجھے کپڑا پہنایا۔ کسانی، اللہ وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں، فَكَسَوْنَا
عظام لحمہ، ہم نے ڈریسنگ کی ہے، لباس، گوشت کا لباس پہنایا ہے اس کو. ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد یہ بہترین انسان خوبصورت تمہارے سامنے کھڑا ہم نے کر دیا. یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ ایک پانی کے قطرے سے کتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پاک ذات، برکت والی ذات ہے جس نے بہترین انسان بنایا ہے. جامع التفسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت اتری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ پڑھ رہے تھے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا، توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تک پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات سن رہے تھے. حضرت عمر کی زبان سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ سبحان اللہ تو کہہ دیں. یہ حضرت عمر کی زبان سے یہ لفظ نکلے. کیا بہترین خوبصورت بابرکت ذات ہے اللہ کی. کیا پروسیس سے انسان کو، میں نے کہا نا اگر آپ اس کی تفسیر کبھی بیٹھ کے پڑھیں، شاید میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہوں کہ میں ظاہر کر سکوں اس کو. آپ کبھی خود بیٹھ کے پڑھیں اس کو، آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. کیا اللہ نے میرا اور آپ کا پروسیس کن کن مراحل سے ہمیں گزارا ہے. حضرت عمر کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ نے یہی الفاظ ہو بہو قرآن میں نازل کر دیے. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر کی زبان اور دل میں اللہ نے حق کو جاری کر دیا. یہ وہ بات بولتے ہیں جو اللہ کی بات ہوتی ہے. اس کی اگلی صورت ہے سورۃ النور. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، میری اور آپ کی اماں، جب ان پہ تہمت لگی، منافقین نے تہمت لگائی، کچھ سادہ مسلمان بھی اس کے اندر جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ پورا واقعہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ، یہی آیت اللہ نے ہو بہو لفظ قرآن میں نازل کر دی کہ یہ بہت بڑی بہتان ہے. 14 یا 15 علماء نے آیتیں گنوائی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان کے الفاظ ہیں. رائے حضرت عمر کی تھی یا الفاظ ہیں یا ان کی رائے تھی، اللہ نے ان کی رائے کو قرآن بنایا. تو یہ ہمارا پروسیس ہے سارا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون. یہ سارا پروسیس بتایا کہ یہ تم اس طرح پیدا کیے گئے ہو، مٹی سے پیدا ہوئے ہو، پھر پانی کا ایک بوند تم نطفہ تھے، اس سے پھر تم جمے ہوئے خون میں تبدیل ہوئے، جمے ہوئے خون سے پھر تم گوشت کے لوتھڑے بنے، اس سے پھر 40 دن کا پروسیس گزرا، اس کے بعد تمہیں ہڈیاں دی گئیں، پھر ہڈیوں کے بعد تمہارے اوپر گوشت لگایا گیا، پھر تمہاری تصویر بنائی گئی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. اس کے بعد کہا کہ تم نے پھر مر جانا ہے. یہ میری اور آپ کی حقیقت ہے. کس چیز کا انسان تکبر کرتا ہے؟ ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے اور آخر جس کی ماں کے پیٹ سے نکلا، قبر کے پیٹ، دنیا کے پیٹ میں آیا، دنیا کے پیٹ سے نکلے گا، قبر کے پیٹ میں جانا ہے، اور قبر کے پیٹ سے نکل کے پھر ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اس نے حساب و کتاب دینا ہے. یعنی تمہیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ پروسیس مراحل سے گزار کے تمہیں بتایا کہ اس کے بعد ایک یہ پروسیس آئے گا، پھر یہ پروسیس آیا، پھر یہ، پھر تمہاری شکل بنی، تم آئے، کچھ عرصہ رہ کے یہ اگلا پروسیس تمہارا ہے کہ تم نے پھر دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. جس طرح مسافر سفر کرتا ہے نا، اگلا سٹاپ، پھر اگلا سٹاپ، پھر اگلا سٹاپ، وہ کسی سٹاپ پہ رک کر زندگی کے مزے نہیں لیتا. آپ یہاں سے اب پاکستان جاتے ہیں، آپ بینکاک میں سٹے کرتے ہیں، یا آپ دبئی میں سٹے کرتے ہیں، یا آپ قطر میں سٹے کرتے ہیں،
تو کیا خیال ہے اس دبئی کے اسٹاپ میں یا بینکاک کے اسٹاپ میں آپ کہیں کہ میں یہاں پر اپنا گھر بنا لوں؟ کوئی کرے گا ایسے؟ ایک چٹ لگائی جاتی ہے ایئرپورٹ والوں کی طرف سے، اس پہ لکھا ہوتا ہے فائنل ڈیسٹینیشن. یہ تو صرف ایک پروسیس سے گزر رہا ہے نا، اصل منزل اس کی اور ہے. میری اور آپ کی بھی اصل منزل اور ہے. یہ تو ایک پروسیس سے ہمیں گزارا گیا ہے. جس طرح وہ چند گھنٹے کے لیے اس ملک میں سٹے کر رہا ہے، وہاں پر وہ بستر نہیں لگائے گا، وہاں وہ صوفہ نہیں خریدے گا. اس نے کہنا میں تو چند گھنٹوں کے لیے یہاں پر آیا ہوں، چاہے جتنی بھی اس کو تکلیف ہوتی ہو، وہ آرام کے لیے وہاں پر نہیں آیا. یہ دنیا کی مثال بھی اس طرح ہی ہے. اور میں تو اکثر جملہ یہاں پر کبھی کبھار آپ ساتھیوں سے کہتا ہوں، ہم نے تو ماشاءاللہ اکثر و بیشتر نے اپنے ملکوں میں ایسے ایسے خوبصورت گھر بنا لیے کہ انسان دیکھ کے بعض اوقات حیران ہو جاتا ہے. میرپور والے ہیں، اٹک والے ہیں، سب ہیں. اللہ اور دے. یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہاں پر ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، واپس ادھر جانا ہے. اس لیے یہاں پر محنت نہ کی جائے. یہاں پر سرکاری گھر مل جاتا ہے، جتنا اس پہ ہم کر سکتے ہیں. اصل جو پیچھے ہمارا گھر ہے، ہمارے بچوں نے وہاں جانا ہے، ہم نے بھی وہاں جانا ہے، اس پہ ایک محنت کی جاتی ہے. تو وہی سوچ ہم اپنی تھوڑی سی تبدیل کر کے یہ سوچ لیں کہ اس دنیا میں بھی تو ہم نے مختصر سا رہنا ہے. اصل زندگی اور تو آخرت کی ہے نا، وہ اصل زندگی ہے. تو کیوں نہ اس کے لیے محنت کی جائے، جہاں پر جس طرح ہم آج اپنے ملک کے لیے یہاں سے کما کر وہاں بیچتے ہیں کہ وہاں پر لگایا جائے. تو اصل محنت تو آخرت کے لیے ہونی چاہیے، جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں پر تو ہمیشہ رہنا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اس ملک میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، تو اس کے لیے عمل کیا جائے. تو جب یہ سوچ ہوگی نا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پہلے کیا کہا کہ انسان فلینظر الانسان مما خلق، اپنی تخلیق کو دیکھے، غور کرے کہ میں کیسے پیدا ہوا ہوں. جب وہ اس پہ غور کرے گا، وہ اپنی موت کے بارے میں سوچے گا. جب وہ موت کے بارے میں سوچے گا، پھر اس سے گناہ نہیں ہوں گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر وہ سوچے گا کہ اگر میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل اللہ کے سامنے میں نے حساب و کتاب دینا ہے اپنا. جب وہ یہ سوچتا ہے، پھر نہ کوئی کرپشن ہوگی، نہ کوئی رشوت خوری ہوگی، نہ کسی کا مال کھایا جائے گا، نہ اس کے اندر دھوکہ فراڈ کسی کے ساتھ ہم کریں گے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک اللہ، یوم جزا کا مالک. دین کا ایک معاملہ، ایک ترجمہ جو ہے برابری کا بھی کیا جاتا ہے کہ برابری کے دن کا مالک. مفسرین نے یہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ اس دن ایک ایک چیز کا برابر اس کا حساب و کتاب ہوگا. یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے غیر سینگ والی بکری کو سینگ مارے، تو قیامت والے دن اللہ اس سینگ والی بکری کے سینگوں کو اتار کے اس دوسری بکری کو سینگ دیں گے کہ آ تو بھی اپنا بدلہ پورا لے لے. حالانکہ بکری نے کوئی گناہ نہیں کیے. مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہاں پر ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتری نا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ بعض ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب بہت آسان ہوگا. دعا کرو اللہ ہمارا حساب آسان کر دے. پلے ہمارے کچھ نہیں ہے، دعا کرو اللہ حساب ہمارا آسان کر دے. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ لیا اللہ کے رسول، اس آسان حساب کیسے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کھڑے ہوں گے، اس کا نامہ اعمال ہوگا، تو تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا. چلتا جائے گا فرشتہ اس طرح کی، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی. جہاں روک ٹوک نہیں ہوگی تو اس کو کہتے ہیں آسان حساب. اور جہاں پر رک گیا، من نوقش عذب، جہاں پر آ گیا قلم کو روک دیا گیا، ٹک ہو گئی، یہ کام کیوں کیا،
تو وہاں پر بندہ پھنس جائے گا۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آپ بھی سیکھ لیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے لیے حساب کو آسان کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے کہ تو ثم انکم یوم القیامت تبعثون، جب اس کو پتا ہوگا میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر وہ اپنی زندگی صحیح معنوں میں زندگی کو بنائے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق۔ پھر وہ ہر غمی میں ہر خوشی میں وہ اللہ کو سامنے رکھے گا، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ جیسے میں یہ شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ دل ہمارا سب سے بڑا مفتی ہے، دل کھٹکتا ہے، بتاتا ہے، زبان سے میں چاہے جو کہتا چلوں، اور اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں نرم دل بنا دے۔ نرم دل، اللہ کی قسم، مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ جس کا نرم دل ہو، ہر بڑے معاملات کو آسانی کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ وہ رفع دفع کرنے والا ہو، یہ بندے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے۔ نرمی جس کے اندر آ جائے، اور یہ نرمی پیدا کرنے کے لیے اپنے غمی میں خوشی میں اللہ کو یاد کرو۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے نا، دعا مانگتا ہے، تو جب دعا آسمانوں پہ جاتی ہے تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کی آواز کو پہچان لیتے ہیں، اور اس کی تشریح میں لکھا یہ وہ بندے ہیں کہ جو غمی میں بھی اور خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ مانوس آواز ہے، جانی پہچانی آواز ہے، اللہ تو اپنا کرم کر دے، 90% تو کام ویسے ہی ہو گیا، سفارش ہو گئی۔ اور جو بندہ صرف خوشی میں ہی غمی میں ہی اللہ کو یاد کرتا ہے، جیسے میں اور آپ ہیں، خوشی میں تو ہم میں سے کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا، خوشی آتی تو کہتے ہیں یہ میرا کمال ہے، اور جب غمی آتی تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو جب وہ غمی میں صرف اللہ کو یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ جانی پہچانی آواز نہیں ہے، تیرا معاملہ ہے اللہ، تو اگر معاف کرنے پہ آئے یا تو پکڑنے پہ آئے، تو بہتر جانتا ہے۔ تو غمی خوشی، ایک اللہ والے کو ایک بادشاہ نے کہا کہ میرا کلمہ پڑھ، اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اس نے کہا کہ کڑائی لاؤ، اس میں تیل ڈالو اور اس کو ڈالو اس کے اندر۔ اب جب کڑائی آئی، تیل اس میں گرم کیا گیا، تو وہ اللہ والا دیکھ کے رونے جب لگے تو بادشاہ نے کہا دیکھو ڈر گیا، اس کو لہٰذا چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رویا، میں اس وجہ سے رویا ہوں کہ اللہ نے صرف ایک جان دی ہے مجھے، اور اگر میری اتنی جانیں ہوتی میں ساری اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا، ایک جان اللہ تو نے صرف دی ہے۔ تو غمی خوشی ہر چیز میں وہ اللہ کو جب یاد کرتا ہے تو پھر اس کا دل بھی بنتا ہے۔ تو یہ کبھی بیٹھ کے ہم اس کی تفسیر پڑھیں۔ میں نے کہا سائنسدان مسلمان ہو گئے ہیں اس آیت کو پڑھ کے۔ انسان اپنی تخلیق پہ ذرا صرف غور کرے کہ میں پیدا کیسے ہوا ہوں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، جب آپ کا آج سوٹڈ بوٹڈ ہم بن گئے، ایک وقت تھا ہم کچھ نہیں جانتے تھے، پانی پینے کے محتاج تھے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ماں کے پیٹ سے تم آئے جب کچھ بھی تمہیں پتہ نہیں تھا، رو کے ماں کو آواز دیتے تھے، ماں تمہیں سب کچھ دیتی تھی۔ آج تمہیں فائنینس کا پتہ چل گیا، تمہیں اکانومی کا پتہ چل گیا، سائنس، اور پھر تم تکبر کرتے ہو۔ کبھی اپنی تخلیق پہ تو غور کرو کہ تم آئے کیسے ہو، کس پروسیس سے میں نے تمہیں گزارا ہے۔ جب تخلیق کو وہ سوچے گا، پھر اس کو موت کا، پھر اللہ نے جیسے کہا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ تم نے مرنا ہے ایک دن، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ تو میری حقیقت ہے کہ میں ایسے ہی چوڑا کس وجہ سے ہو رہا ہوں، میں کس لیے تکبر کر رہا ہوں، میں نے تو مر کے مٹی ہو جانا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزر کے آج نام و نشان نہیں ہیں، اور پھر اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، اور وہاں ایک ایک چیز کا ہر برابری کا میں حساب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں
قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے، اور مرنے سے پہلے اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ یہی ہماری حقیقت ہے۔ میں اکثر آپ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم آج دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام جو کیا جاتا ہے اس کے اندر 100 میں سے 2-3 بندے ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں، باقی ساری دنیا کی گپیں ہوتی ہیں، ساری دنیا کی گپیں ہوتی ہیں، کھانا پینا چلتا ہے، بس یہ کام ہے رہے۔ اب تو کھانے پینے کے اللہ معاف کرے ایسے اب تو کارڈ آ گئے ہیں، میت کے کارڈ بن گئے ہیں، اور ہمارے ہاں تو اب تو ملک میں اسپیشل کھانے چلتے ہیں، بریانیاں چلتی ہیں، آرڈرز ہوتے ہیں۔ میت کے لیے آئے ہو یا کسی کی شادی کے لیے آئے ہو؟ ایسے کام ہو گئے ہیں ابھی تو۔ آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کھانے پینے کے اندر لڑائی کی جاتی ہے، مجھے بوٹی نہیں ملی، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے ساتھ کولڈ ڈرنک نہیں ملا۔ کراچی کے ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں، پوچھیں کہ کراچی کا کیا حال ہے، کہ کیا کراچی پورا پاکستان ہے لیکن ادھر بھی ایک یہ سسٹم چلا ہوا ہے کہ میت پہ، میں اگلے دن ہی ایک سن رہا تھا کہ میت پہ گئے تو ماں کہتی ہے کہ جی میرے بچے جو ہیں وہ روٹی سالن نہیں کھاتے، ان کو میکڈونلڈ منگا کے دو، KFC منگا کے دو۔ دعائیں بھی چل رہی ہیں، باہر ڈیلیوری والا KFC بھی لے کے آ رہا ہے، یہ میت کی دعا ہو رہی ہے، اور عورتیں وہاں جا کے رشتے تلاش کرتی ہیں۔ دعا میں چونکہ سب آتے ہیں تعزیت کے لیے، تو بعض عورتیں اس کے اندر لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ ان کا رشتہ کروایا جائے اپنے بچوں کا۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر بھی اگر ہم جب جاتے ہیں تو موت، مقصد ہی تعزیت کا یہی ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھو نا، کہ ایک وقت آئے گا، میں نے بھی یہ میسیجز دنیا میں آج جو چل رہے ہیں کہ فلاں چلا، میرا نام کا بھی میسیج آئے گا، میرے نام کا بھی ایک دن اعلان ہوگا۔ میں جیسے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کہہ رہا تھا کہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار بیچارہ چلا گیا، یہ ہے وہ ہے، بس اس کی زندگی اتنی لکھی تھی۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک دن میں نے بھی اسی پھٹے کے اوپر پڑا ہونا ہے، اسی طرح میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تو جب اپنی تخلیق کو سوچو گے تو تخلیق کے بعد فوراً تمہیں اپنی موت کا آئے گا کہ میں نے مرنا ہے ایک دن۔ تو دعاؤں میں جب جاتے ہو تو صحیح معنوں میں دعا کر کے اپنا کام کر کے نکل جایا کرو۔ وہاں بیٹھ کے گپیں لگانا، یہ میں اس مسئلے میں نہیں آتا کہ یہ فتویٰ کیا ہے، کہ یہ جائز بھی ہے نہیں جائز ہے، وہ آپ سب، جیسے میں نے کہا نا، دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ آپ کے دل کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، غلط ہے غلط نہیں ہے۔ کسی مولوی سے آپ جا کے چاہے فتویٰ بھی لو، آپ کے دل میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے، تو بس غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔